اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب اللہ رب العزت جو بڑا کریم ہے، جو بڑا غفور الرحیم ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور ہماری نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اب دین اسلام جو ہے وہ جناب نیتوں پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور اس کے اہمیت کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تب بھی ہم نیت کرتے ہیں، اسی طرح سے حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر عبادات میں ہماری نیتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے جانتا ہے۔ جب نیت کی بات ہوتی ہے تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ابتدائی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اللہ رب العزت ہماری نیتوں کے حساب سے، نیتوں کے تعلق سے ہمیں اجر یا جزا اور سزا دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام جس کے کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہماری جو انٹینشن ہے، جو ہمارا ارادہ ہے، اس کے پیچھے جو ہمارے مقاصد ہیں، ہماری منشا کیا ہے، یہ پروردگار عالم جانتا ہے، اور ان اعمال اور نیت کے تعلق سے ہی ان اعمال کا جو جزا ہے اور سزا ہے اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا بہتر ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص لانا ہے، کیونکہ نیت حسن ہے، نیت نیکی ہے، نیت اخلاص کے ساتھ ہو تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم کام انجام دے سکتے ہیں۔ نیت کے حوالے سے کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں، آپ جیسے کہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ نیت کی فضیلت اور حقیقت، آج اس عنوان سے گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان شخصیات بھی ہمارے آج کے جو پینل میں موجود ہیں، اور بلا کسی تاخیر ان کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کی جانی پہچانی اسکالر میری پہچان کا ایک مستقل حصہ ہیں، الحمدللہ آپ انہیں سنتے ہیں، توجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر ماشاءاللہ جو شخصیت رونق افروز ہیں، بہت اچھے انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعدیہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں نیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو، دیکھنے والی جو بچیاں ہیں، انہیں بتائیے گا کہ نیت کے معنی اور مفہوم کیا ہے، پھر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، دن رات کہیں قرآن میں پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں باقاعدہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات، نماز سکھائی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے بچے کو، تو یہ ایک فکر ڈیولپ کی جا رہی ہے اس کی، وہ فکر، وہ نظریہ کہ اسے جینا ہے اس دنیا میں تو اللہ کی خاطر، مرنا ہے تو اللہ کی خاطر، اس کی زندگی کا ہر پہلو اس کے مطابق ہو جائے۔ لیکن جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی، وہ فکر ڈیولپ ہوتے ہوتے جب وہ بالغ ہوتا ہے تو وہی فکر جب اس کے عمل میں آتی ہے، اس کا ارادہ بنتی ہے، تو اس سے ہم حسن نیت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ نیت میں خرابی آ جائے تو اسے بد نیتی کہتے ہیں، کہ اس نے دنیا کو اپنا لیا۔ ایک دو نظریات پائے جاتے ہیں دنیا میں، ایک مادی نظریہ، ایک روحانی نظریہ۔ تو اگر وہ مادیت پرستی کی طرف چلا گیا تو گویا اس کی نیت میں حسن نہ رہا۔ یہ حسن نیت ہی انسان کے اندر اخلاص کا نور پیدا کرتا ہے۔ جو اخلاص وہ چیز ہے جسے اللہ کے رازوں میں سے راز کہا گیا ہے۔ تو جب آپ نیت میں آپ کے حسن آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، تو عمل کئی گنا بڑھ کر حسین و جمیل ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر نیت خراب ہو، ارادہ برائی کا ہو، تو پھر ظاہری عمل اچھا بھی ہے
تو پھر وہ برائی کی ہی اس زمرے میں آ جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیت چونکہ نظر نہیں آ رہی کسی کو، یہ دل کا عمل ہے، یہ باطن کا عمل ہے. جیسے ایک ظاہری عمل ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے اسے، لیکن نیت کسی کو نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ دل کا عمل ہے، یہ باطن کا عمل ہے. تو باطن کے عمل کو ظاہر کے عمل پر مقدم رکھتے ہیں، فضیلت حاصل ہے، کیونکہ دل نے جو کام اللہ کی رضا کے لیے نیت اور ارادے میں اللہ کی رضا لا کے کر دیا ہے، وہ عمل پر فضیلت رکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ما یریدون وجہ، وہ اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، دور نہ کرو ان لوگوں کو اپنے سے جو صبح و شام اللہ کو پکار بھی رہے ہیں اور یریدون وجہ، وہ اس کی رضا کے طلبگار ہیں. اب ہم بہت سارے عمل کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم نیت کی طرف توجہ نہیں دیتے. حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں لوگ باقاعدہ نیت کرنے کی، نیت ماننے کی تربیت لیا کرتے تھے سالہ سال. نیت کی تربیت کے بعد وہ عمل کی تربیت لیتے تھے. اور جس سے آپ نے بھی آغاز کیا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب آپ غور کریں، انسان نے نیت کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، اس کے بعد وہ عمل کی طرف آیا. جب اس نے اس عمل کو کیا اور یہ کام تسلسل سے ہوا تو اس کا حال بدل جاتا ہے. یہ حال کیا ہے؟ اس کے اندر کی باطنی کیفیت ہے. وہ ظاہری آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہوگا، لیکن اس کی نیتوں کے حسن کی وجہ سے اس کا مقام بدل گیا، اس کی کیفیت بدل گئی. وہ رہتا دنیا میں ہے مگر رہتا حضوری میں ہے. ظاہری جسم اس کا یہاں ہوتا ہے مگر دل اور روح ادھر اس بارگاہ میں ہوتی ہے. پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ. تو انسان جب دل سے بار بار اچھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، حسن نیت ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، 40 دن تک اگر وہ اس چیز کو کنٹینیو رکھتا ہے تو اس کے دل سے، اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ حکمت کوئی معمولی چیز نہیں، اسے خیر کثیر کہا گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. وہ پروردگار عالم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. سعدیہ، نیت کی حقیقت پر تفصیلی گفتگو فرمائیے گا. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قرآن پاک میں سورہ بینہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کریں. دیکھیے، نیت اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جب تک آپ کی نیت پختہ نہیں ہوگی عمل کمال درجے تک نہیں جائے گا، اور اس کو کمال درجے تک پہنچانے میں مدد پیچھے نیت کرتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اگر وہ اسے کرنے نہیں پائے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 1 درجہ نیکی کا لکھوا دیتا ہے، لکھ دیتا ہے وہ رب. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو پھر یہی جو 1 درجہ ہے اگر وہ انجام دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا تک اس کا اجر عطا کرتا ہے. اور پیچھے اس میں کیا ہے اس نیکی کے کہ وہ نیت خالص ہے جو اس نے نیت کی ہے اس نیک اعمال کو کرنے کی، انجام دینے کی. اور پھر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ مومن کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے درجات ہیں. اس میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت جب اجر دیتا ہے 16 سے 766 تک کے درجات یا اس سے بھی زائد ملا کرتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یعنی ہر ایک کے درجے کا لیول، نیکی کا لیول الگ الگ ہے. کسی کو اس نیکی کا 16 درجہ ہی ثواب ملتا ہے، کسی کو 166 درجہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 766 ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہمارے بزرگان دین نے بھی سمجھایا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ دیکھیں اس کے پیچھے نیت خالص ہے. جس نے جس نیت، جس عمل، جس ایمان کے ساتھ جیسے نیکی ادا کی ہوگی ویسے ہی اس کو اس کا اجر و ثواب
ثواب دیا جا رہا ہے. کسی نے اس نیکی کو اتنا ادا کیا ہے کہ اس کا اجر 16 گنا تھا، اس کو وہ 16 گنا تک وہ اجر وہ نیکی دی گئی. اب جس طرح سے ہم مثال لیں کہ اس کے پیچھے ایک نیکی، آپ کی نیت کے پیچھے ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، آپ اس چراغ کو روشن کرتے ہیں تو کسی کی نیکی ہوتی ہے اس چراغ کے برابر، کسی کی ہوتی ہے لالٹین کے برابر، کسی کی ہوتی ہے بلب کے برابر، اور کسی کی ہوتی ہے ٹیوب لائٹ کے برابر، کسی کی نیکی ہوتی ہے چاند، اور کسی کی سورج کی مانند ہوتی ہے. تو اسی طرح اسی درجے سے اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں بھی حراق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ میں بھی درجات رکھے ہیں، اور وہ اس کو درجات اس کے عمل کے مطابق ملیں گے. اور عمل خالص کب ہوگا؟ جب اس کی نیت خالص ہوگی. اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے، نیکی کرنے کی نیت نہیں ہے، اسی طرح جب بندہ اگر خدا نخواستہ گناہ کی نیت کرے لیکن اگر وہ کرتا نہیں ہے تو رب کا کتنا کرم ہے کہ اس پر اس کو عذاب نہیں دیتا وہ رب، بلکہ روکتا ہے. وہ فرشتے جو عذاب لکھنے پر مامور ہیں یا نامہ اعمال کو لکھنے پر ہیں تو وہ رکتے ہیں کہ کہیں یہ بندہ پلٹ جائے، توبہ کر لے، تو رب اسے 10 گنا اجر عطا کر دیتا ہے اس چیز پر. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. آپ نے قرآن پاک سے، حدیث مبارکہ سے ہمیں اتنا اچھا سمجھایا، اور پھر ہمیں سرکار کی سیرت بتاتی ہے کہ جس طرح جس نیکی سے آپ اپنے قدم کو بڑھائیں گے اللہ رب العزت ویسے ویسے درجات بلند کرتا جائے گا. کسی کا درجہ جنت میں سب سے اوپر ہے، کسی کا درمیان میں، کسی کا نیچے، اور دوزخ کے بھی درجات ایسے ہی ہیں. تو جنت میں پہنچنے کی نیت رکھیں گے تو عمل اسی طرح خالص ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ نیت کو خالص نہیں کریں گے بلکہ صرف عمل کرتے رہیں گے، یعنی جو منافق لوگ ہوتے ہیں، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، جبکہ منافق کا عمل نیت سے بہتر ہے. یعنی جب بندہ مومن کسی چیز کی نیت کرتا ہے تو وہ خالص نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ اجر دیتا ہے. اور منافق جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ عمل نظر آتا ہے تو اس کا زیادہ صلہ ہے. جبکہ نیت دل میں ہوتی ہے جسے صرف رب العزت جانتا ہے، تو اس کا اجر بھی اتنا ہی وہ رب اپنے شایان شان عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ تو پروردگار عالم جو رب کریم ہے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے اعمال کو بھی بڑا اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اگر ہو نہ ہو وہ نہ چاہے رب کائنات، ہماری نیت اگر اس میں خالص نہیں تو ہمارے بڑے بڑے اعمال بھی خدا نخواستہ ضائع ہو سکتے ہیں. ایک وقفے پر جناب جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیتوں کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی احتیاط برتتے تھے اور اپنی نیتوں کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند بھی ہوا کرتے تھے. اور اسی حوالے سے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ ایک ایسا قول ہے کہ جس کی وضاحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ارشاد فرما دیجئے اس قول مبارک کی کچھ ذرا آپ وضاحت فرما دیجئے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. شکریہ زینب. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ مومن کی نیت اس کے عمل کو بنا رہی ہے. اس کو نیت کا حسن بھی کہتے ہیں، جس کا ابھی سعدیہ نے بھی ذکر کیا ہے. منافق جو عمل کرتا ہے وہ عمل دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، اسے ہم ریا کہتے ہیں، اور ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے. چونکہ منافق کا زور ہی ظاہر داری پر ہوتا ہے، دنیا داری پر ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں اس کا عمل. اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ تو تہجد میں اٹھ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ آٹومیٹیکلی لوگوں کے دلوں میں بڑی اس کی عزت آ گئی، انہوں نے اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. اب اس عمل نے اس کو ظاہری نتائج دینا شروع کر دیے، اور وہ عمل چونکہ معروف میں اچھا عمل کر رہا تھا لیکن تھا دنیا داری کے لیے، اس کے اثرات و نتائج اس کو ملنا شروع ہو گئے، وہ خوش ہوا. گویا منافق کا زور عمل کی کمیت پر ہوتا ہے، اور مومن کا عمل اس کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ نیت پر زیادہ زور دیتا ہے، وہ اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے. تو چونکہ نیت اس کی اللہ کی رضا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی، تو وہ اس کا عمل چھوٹا بھی ہوتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ریا کس طرح سے وہ کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اپنے فعل کے ذریعے
کہ وہ عمل ایسا کر رہا ہے جس سے دکھاوا ہو رہا ہے، اور دکھاوا ہے ہی اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہی دنیا ہے، صحیح، اس کے لیے اللہ کی رضا تو اس کی نیت میں ہی نہیں ہے۔ صحیح، پھر دوسرا ہے کہ اپنے قول سے وہ کوئی علمی بات پڑھ لے گا، اسے بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا، لوگوں کو شو کرے گا کہ اس کے پاس دین کا بڑا نالج بہت ہے، علم ہے۔ جبکہ ہوتا نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ریا بالمظہر، اظہار کرتا ہے اپنے لباس سے، دستار، جبہ اور وہ چیزیں پہننا کہ جس سے وہ دکھائی دے کہ وہ بڑا متقی ہے، بڑا عالم ہے۔ تو کیا ہوا، ان ساری چیزوں کے پیچھے اس کی نیت چونکہ دنیا داری ہے، اس لیے اس کا عمل رد ہو جاتا ہے، عمل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جبکہ مومن جو ہے اس کی ہر وقت نیت یہ رہتی ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک گھوڑا پالا جاتا ہے، کسی کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہے، کسی کے لیے وہ پردہ ہے، کسی کے لیے وہ وبال ہے۔ اب علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ باعث ثواب کیسے ہے۔ ایک شخص گھوڑا پالتا ہے جہاد کے لیے، جی، اللہ کی رضا کے لیے، ہاں، وہ اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ میں اسے جہاد میں استعمال کروں، میں اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں، صحیح، تو اس کا وہ عمل اس کے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے، اس کو پالنا، اس کی خیال رکھنا، اس کی کیئر کرنا۔ بالکل اور ایسے کسی ہی کے لیے وہ پردہ ہے، بچاؤ ہے، وہ کس کے لیے کہ جو چاہتا ہے کہ گھوڑے کو پال کر رزق کمائے، رزق کے لیے باہر نکلے، حلال طیب کمائے، تو وہ اس کے لیے بچاؤ اور پردے کا کام کرتا ہے۔ مگر وہ جس نے پالا ہی اسے اس لیے کہ اسلام دشمنی کے لیے استعمال کرے گا، تو گھوڑے پالنے کا عمل ایک ہی تھا، مگر اس کے لیے اسلام دشمنی کی نیت کی وجہ سے اس کے لیے وبال بن گیا۔ صحیح، اب آپ یوں بھی دیکھیں کہ کوئی عمل نیکی کا ہے، قرآن مجید میں آتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے، وہ اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اب آپ غور کریں تو ہم نمازی کسے کہتے ہیں؟ وہ نمازی کہلائے گا جو 5 وقت کی باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے، جو ایک آدھ نماز پڑھتا ہے اسے تو ہم نمازی نہیں کہتے۔ ظاہراً تو یہی ہے۔ ہاں جی، تو ہم کہتے ہی نمازی اسے ہیں کہ جو 5 وقت کی باقاعدگی سے ہمارے سامنے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور آگے کیا ارشاد ہوتا ہے کہ الذین هم یراؤن، وہ ریا کرتے ہیں۔ یہ ریا کرنا، یہ دکھلاوا کرنا، یہ لوگوں سے واہ واہ سمیٹنا، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے نیت پر توجہ دینی چاہیے۔ عمل کوئی بھی کرے تو بار بار اپنا ارادہ کریں، اپنی زبان سے اندر کہیں باطن میں کہ میں اللہ کی رضا کی نیت کرتی ہوں، اللہ کی خوشی کے لیے یہ کام کرتی ہوں۔ احسان جو ہم دوسروں پہ رکھ رہے ہیں اس کے بجائے آپ اللہ پر رکھیں، اجر ہی اجر، ثواب ہی ثواب، نور ہی نور، برکت ہی برکت، تاثیر ہی تاثیر۔ اور جانی اب ہم نے اب تک تو یہ جان لیا کہ نیت کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم بھی ہم نے جان لیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نیت کس طرح سے، دل کے ارادے اور خلوص نیت کیا ہے، خاص طور پر نہیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ ریا اگر ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب ہم جان لیتے ہیں، سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ یہ بتائیے گا، بزرگان دین نے جو ہے وہ نیت کے اقسام بھی بیان فرمائی ہیں، اس کی تفصیل فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت فرمائی۔ اگر ہم دیکھیں تو اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ نیت کرو تو پھر نیت کی اقسام بھی ہیں، اور اگر ہم درجے میں دیکھیں تو سب سے پہلی نیت خالصہ یا نیت صافیہ یعنی نیت خالصہ آتی ہے، اور وہ نیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے لیے خالصتاً ہر عمل ہو، اس میں کسی غیر کی شرکت نہ ہو، یہ وہ نیت ہے جو کی جاتی ہے۔ لیکن ابھی جو سوال ہے ہمارا وہ نیت ممتزجہ اور نیت قدیرہ پر ہے کہ ہم اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ ہے کیا۔ دراصل دیکھیے، نیت ممتزجہ یہ ہے کہ دنیاوی خیالات بھی اور نیت جو آپ کی خاص نیت ہے یعنی خلوص والی نیت ہے، اور دنیا کی بھی فکر و ساری چیزیں وہ ایک ساتھ ملاوٹ کر دیں آپ، یعنی آپ کی اس نیت میں ابھی بھی گنجائش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو نیت قدیرہ نیت خالصہ کے بالکل الٹ ہے۔ نیت خالصہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بندہ ہر کام کرتا ہے، اور نیت قدیرہ یہ ہے کہ وہ اس کے الٹ جاتا ہے، یعنی ریاکاری، دکھاوا۔ ابھی آپا نے اس کی بہت اچھی وضاحت کی ہے کہ نیت قدیرہ در حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے ہے، پہلے وہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آ کر چلا گیا یا وہاں بیٹھ گیا تو اپنی نماز کو اور حسین کرنے میں لگ جاتا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یعنی اس کی نیت میں کدورت آ گئی ہے، تو اسے نیت قدیرہ کہا جاتا ہے کہ اس نیت کے ساتھ اب
اس حدیث مبارکہ کو ہم بارہا سنتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہداء جائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں ان کا اجر نہیں دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت فرمائے گا تو دنیا میں جس کے لیے قربان ہو کر آیا تو اجر بھی اسی سے لے. اسی طرح وائزین جائیں گے، اللہ رب العزت ان کا اجر نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں جس کے لیے واہواہی کے لیے تو نے یہ پورا خطاب بیان کیا، اپنی بات سمجھائی، تو اسی سے جا کے اجر لے. اسی طرح مختلف لوگ جائیں گے. تو جب تک نیت خالص ہوگی نہیں، ہم بات کرتے وقت اللہ رب العزت کے لیے ہر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو آج ہماری نیتیں خالص نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم خود پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ہم ہر بات میں یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں ہمارے معاملے میں رکاوٹ آ جاتی ہے. کیا ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کیا ہم اس رب کی دی ہوئی امانت کا صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں، نیت خالص کے ساتھ اس بارگاہ میں جھک رہے ہیں؟ اگر یہ سارے عمل شامل نہیں ہے تو پھر تباہی ہمارے گھروں پہ کھڑی ہے، ہمارے ملکوں میں کھڑی ہے، ہمارے محلوں میں کھڑی ہے. لیکن اگر ہماری آج بھی نیت خالص ہو جائے تو عمل ہم اتنا سا کریں گے رائی کی دانے کے برابر، اجر اس ذات کے دینے کا کام ہے کہ وہ اس میں جتنا چاہے اضافہ کر دے. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ جس چیز کی ہمیں طلب ہے، اگر ہمارے دل میں کھوٹ ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، رضائے الہی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہماری منشا نہیں ہے، رضائے الہی ہمارا مقصود نہیں ہے، تو پھر جو دنیا میں ہم کریں گے اعمال، اس کا صلہ اللہ رب العزت جیسے کہ فرمایا نا ابھی حدیث مبارکہ کا مفہوم، جو کچھ آپ نے مانگا دنیا کی طلب میں، اگر وہ آپ کو دنیا میں مل گیا اور آپ کو دنیا میں دے دیا تو پھر آخرت میں اس کا کیا اجر ہے آپ کے لیے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، مزید لوٹیں گے جب ہم واپس آئیں گے وقفے سے تو مزید گفتگو کریں گے. حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب نیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یعنی نیت کی کیا فضیلت ہے، کیا حقیقت ہے، اس تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی گئی، اور مزید کچھ نکات میرے پاس موجود ہیں. مہمان شخصیات آج کی بزم میں ہمارے ساتھ جو تشریف فرما، دو مشہور و معروف ممتاز اسکالر ہیں، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ. جناب ہم کہتے ہیں کہ جیسی نیت ہے ویسی ہی برکت حاصل ہوگی. تو جیسے آپا ایک بزرگ کا قول ہے کہ بہت سے چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سے بڑے بڑے اعمال کو بھی نیت جو ہے وہ اعمال کو چھوٹا کر دیتی ہے. اس قول کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ زینب. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حسن نیت، میں اسے خصوصی طور پر کہہ رہی ہوں کہ حسن نیت ہی اخلاص ہے. صحیح. اخلاص کی ایک طاقت ہے زینب، ایک قوت ہے اس کے اندر. اب جب آپ نے ان کے اندر اخلاص آ گیا، آپ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں نا، تو عمل ظاہراً وہ دنیا داری لگ رہا ہے، وہ چھوٹا لگ رہا ہے، مگر آپ کے اخلاص نے، آپ کی حسن نیت نے اسے بڑا بنا دیا. بے شک. اور اگر آپ نے بڑے بڑے عمل کر دیے مگر آپ کی حسن نیت نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، تو وہ بڑا عمل ردی کا ڈھیر ہو گیا، صحیح. اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جاتا ہے. اسے ہم یوں بھی سمجھیں، دیکھیں ہم زندگی میں جب وقت گزارتے ہیں اپنے اس دنیا داری میں، عالم ناسوت میں، اس عالم شہادت میں، ہمارا ایک معاشرتی نظام ہے، ہمارا ایک تعلیمی نظام ہے. صحیح. اب دن میں بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں، علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، مگر کیا ہے کہ جب تک اس میں حسن نیت نہ آئی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اس وقت تک وہ عبادت نہیں بنتا. اگر نیت یہی رہی کہ انہیں اچھی جابز مل جائے یا اچھے روزگار کو حاصل کر لیں، تو کیا ہوا؟ وہ عمل تو وہی ہے مگر اس عمل کا وہ اجر و ثواب نہیں ملا. اب ایک ہے فعل اور عادت، اور ایک ہے عبادت. عبادت. فعل اور عادت کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں فقط حسن نیت کی بنا پر. بے شک. بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں مباح عمل کہا جاتا ہے. مباح ہم اسے کہتے ہیں کہ جس میں نہ ثواب ہے اور نہ سزا ہے. کوئی ایسا جیسے کھانے پینے کا عمل ہے، سونے جاگنے کا، لباس پہننے کا. اب کیا ہوا کہ جب آپ کھانے پہ بیٹھے، آپ نے یہ سوچ لیا کہ اللہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھ میں طاقت آئے اور میں دین کا کام کروں، میں زیادہ قوت کے ساتھ میں اچھی پڑھائی کر سکوں، اچھا علم حاصل کروں، دوسروں تک پہنچوں، یہ کھانا مجھے طاقت دے. صحیح. تو اب آپ کا وہ کھانا عبادت بن گیا. لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی تو یہ آپ کی عادت ہے. آپ نے کھانا تو کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے. صحیح. آپ نے لذت حاصل کر لی، لذت حاصل کر لی اس سے، تو وہ کام گیا، ضائع ہو گیا. اسے آپ عبادت بنا سکتے تھے.
تو اسی طریقے سے ہمارا علم حاصل کرنا یا ہمارا گھر سے باہر نکلنا، اگر آپ کسی گھر کی انتہائی جائز ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ گھر کی یہ جائز ضرورت ہے، اس کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہوں۔ خوشی غمی میں شریک ہونے جا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ اللہ تو پسند کرتا ہے اس لیے جا رہی ہوں، ہاں تیری رضا کے لیے۔ تو کیا ہوا کہ ہر عمل آپ کا خوشی غمی میں شرکت، عیادت کے لیے جانا، جنازوں میں شامل ہونا، کسی کی فوتگی میں جانا، کسی کے لیے ویسے عید پر ملنے کے لیے جانا، نیت کرتے چلے جائیں۔ اور میں ایک جملہ بولتی ہوتی ہوں، بار بار سکھاتی ہوں، انا ارید وجہ کا، اللہ کو پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ یریدون وجہ، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو آپ اس کو ارادہ کریں، یہ نیت بناتا ہے انا ارید وجہ کا، گھر سے باہر قدم نکالنے سے مجھے تیری رضا کی تلاش، اے اللہ میں تیری خوشی چاہتی ہوں، اے اللہ میرے اس کام کو قبول فرما، مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے۔ تو کیا ہوا، وہ مباح عمل جن میں ثواب نہیں رہا، آپ کی نیت نے اس عمل کو عبادت بنا دیا۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اور فعل اور عادت، اسے فعل اور عادت کو عبادت میں ڈھال سکتے ہیں آپ صرف اپنے اخلاص کی بنا پر، اس نے نیت کی بنا پر، نہ کسی کی طرف رجحان رہے، نہ میلان رہے، نہ دھیان رہے، نہ گیان رہے، بندہ یکسو ہو جائے اپنے یعنی رب کے لیے۔ اب یہ آپ کی بات سے جو مجھے میری چھوٹی سی عقل میں بات سمجھ آئی کہ کوئی بھی شعبہ ہو دنیا کا، اگر ہم اسے اس تعلق سے جوڑ دیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر بن جاؤں گا تو مجھے اس سے بہت سارے پیسے کماؤں گا، اور اس سوچ کے ساتھ اس کے علاوہ وہ یہ سوچ لے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا، لوگ شفا یاب ہوں گے، صحت مند ہوں گے تو مجھے دعائیں دیں گے، میں اللہ کی خاطر خلق خدا کی خدمت کروں گا، تو اس میں اجر بھی ہے۔ یعنی اس طرح سے ہم ہر شعبے میں اگر بات کریں تو اپنی نیت کو اللہ کی محبت سے جوڑ دیں گے تو ہمارے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ دنیا داری کے حوالے سے ہمارے لیے وہ کام تو آئے گا، ظاہر ہے اس میں ہمیں پیسے بھی ملیں گے، اس کا اجر بھی ہمیں دنیا کے حوالے سے ملے گا، ہماری تنخواہ جو بھی اجرت ہے، جو کمائی ہے وہ ملے گی، لیکن اس کا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو جائے گا۔ سعدیہ فرما دیجئے آپ کہ جس طرح اچھی نیکی کا جو صلہ ہے وہ اچھا ہوا کرتا ہے، تو اسی طرح بری جو بات ہے یا برا ارادہ ہے اس کا جو صلہ ہے وہ برا ہی ہوتا ہے۔ اس تناظر میں جو بد نیت انسان ہے یا بد نیتی کے، میں چاہوں گی کہ نقصانات ہماری بہنوں کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آغاز سے اب تک جہاں ہم نے نیت کے اچھے ہونے پر فضیلت کی بات کی، وہیں ہم نے یہ بتایا کہ جو بری نیت رکھتے ہیں ان کے کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر آپ بد نیتی کا نیت رکھتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات کیا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح دو لوگ آپس میں ملیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہو اور وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور اس میں سے جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی جہنمی ہے اور جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے، یعنی انسان بعض اوقات مظلوم ہونے کے باوجود بھی جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ اب کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے قتل کیا وہ تو جہنمی ہے، لیکن جو قتل ہو گیا وہ کیسے جہنمی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیت تو دونوں کی تھی، دونوں تلوار کے ساتھ آئے تھے، تو جس نے تلوار اٹھائی اس کے زد میں جو آ گیا وہ قتل ہو گیا، اور جس نے قتل کیا وہ جہنمی ہے، لیکن ارادہ دونوں ہی رکھتے تھے کہ اگر کسی کو بھی موقع مل جاتا تو وہ اس کا قتل کر دیتے۔ تو اب قتل ہونے والا اور قتل کیا جانے والا دونوں، قتل کیا جانے والا اور قتل کرنے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، اور یہاں پر نیت ہی ہے پیچھے کہ نیت کیا تھی؟ قتل کر دینے کی نیت تھی۔ اسی طرح کوئی شخص نکاح کرے اور حق مہر جو رکھوایا جاتا ہے اس کے بعد وہ وہاں نیت یہ کرے کہ میں دوں گا، اور بعد میں وہ حق مہر ادا نہ کرے، بلکہ اس کے دل میں یہ چل رہا ہو کہ ابھی میں نے کہہ دیا اور بعد میں میں حق مہر نہیں دوں گا، تو اس کی یہ نیت اسے زانی بنا دیتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی کسی سے قرض لے اور دینے کی نیت نہ رکھے تو وہ چور بن جایا کرتا ہے۔ تو کیا ہے عمل؟ کیا ہے؟ دیکھنے میں بظاہر چھوٹا ہے، پیچھے نیت کا عذاب کتنا بڑا ہے کہ اس کی بدنیتی اس میں شامل ہو گئی۔ پھر ایک عام سی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بری نیت کے ساتھ خوشبو لگا کر نکلے کسی اور کو مرغوب کرنے کے لیے تو اس کا عذاب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہنم میں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ رب العزت کی خاطر خوشبو لگاتا ہے
تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ وہ کستوری سے زیادہ مہک رہا ہوگا، جو رب کی محبت کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ عمل بظاہر سننے میں دیکھنے میں چھوٹے ہیں، لیکن اس کی جو بدنیتی ہے اس کا عذاب کتنا بڑا ہے۔ تو یہ بدنیتی کے نقصانات چند ایک ہیں جو آج کل کے معاشرے میں بہت دیکھے گئے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے فلاں کو قرض دیا تھا، وہ ہمارے پیسے واپس نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کی پکڑ وہ بے شک یہاں بچ جائے، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے کل قیامت کے دن جو اس پر عذاب الہی نازل ہوگا اس کا اندازہ کوئی شخص یہاں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ ایک عام سی گولی لگتی ہے کسی کو تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، پھر جہنم کی آگ کا اگر ہم تصور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ کتنی شدید ہوگی۔ اگر کسی کونے پہ لگی آگ دیکھ لیں تو قریب سے گزریں تو اس کے شعلے برداشت نہیں ہوتے ہیں، تو کل قیامت کے دن کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدنیتی سے ہر لمحہ بچائے۔ آپا کی وہی بات کہ جب بھی جس کام کے لیے بھی قدم اٹھائیں نیت خالص اللہ کے لیے کر لیں، اس کام میں برکت بھی آئے گی، آپ کو عزت بھی ملے گی اور رحمتوں کے سائے میں بھی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ حضرت اللہ رب العزت کیسے ملتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بہت زیادہ نہانے دھونے سے، پاک و صاف رہنے سے اللہ مل جاتا ہے؟ تو پھر اس طرح تو مچھلی چونکہ سمندر میں رہتی ہے وہ بہت زیادہ نہاتی دھوتی ہے اور پاک صاف رہتی ہے، تو اللہ تو اسے ملنا چاہیے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے سے، ذکر کرنے سے اللہ مل جاتا ہے، تو پھر ایک جانور ایسا ہے کہ جو غروب آفتاب کے بعد درخت پر الٹا لٹک جاتا ہے اور الٹا لٹکنے کے بعد ساری رات اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ آخر حضرت پھر اللہ کیسے ملتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے اللہ تو اسے ہی ملتا ہے۔ یعنی نیت میں جن کے اخلاص ہوا کرتا ہے، یعنی ایک دفعہ بھی آپ اللہ کو خالص نیت سے پکار لیجئے تو وہ پروردگار عالم آپ کی پکار کو سنتا ہے، اور جیسے ابتدا میں ہم نے کہا نا کہ وہ تو ہمارے ان اعمالوں کو، ان باتوں کو، ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، تو وہ تو ہمارے لیے کہیں بھی ہم کوئی بھی اعمال کریں، کوئی بھی بات کریں، اس کے بعد سے ہماری جو دل کی بات ہے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ موجود تھیں، آپ کی جانب سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، سعدیہ آپ کی جانب سے بھی بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ بس ہم ہر پروگرام میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں، آپ سب کو، مجھے خاص طور پر اصلاح کی توفیق دے، ہماری دیکھنے والی جو بہنیں کہیں نہ کہیں کچھ سیکھ لیں۔ شکریہ ادا کرتی ہوں ایک بار پھر آپ دونوں کی آمد کا۔ بس اسی طرح انشاءاللہ زندگی بخیر تو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔